السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج 31 دسمبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے بھی بڑی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے ارباب انتظام سالہ سال سے اہل مدارس سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے یہاں عربی چہارم تک کی تعلیم کا معقول انتظام کریں اور استعداد پختہ ہو جانے کے بعد طالب علم کو عربی پنجم سے لے کر اوپر تک کی جماعتوں میں داخلے کے لیے دارالعلوم دیوبند روانہ کرے۔ نیز اجلاس عاملہ رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند میں متعدد ذمہ داران مدارس کی جانب سے یہ بات زیر گفتگو آئی کہ دارالعلوم دیوبند میں ابتدائی جماعتوں میں داخلے کی سہولت مہیا ہو جانے کی وجہ سے اکثر طلبہ مدارس دارالعلوم دیوبند کا رخ کرتے ہیں، جس میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے اور عام مدارس میں زبردست خلا محسوس ہوتا ہے، جبکہ سابق میں دارالعلوم دیوبند میں ابتدائی جماعتوں میں عمومی داخلہ نہیں ہوتا تھا۔ بنابراین مجلس تعلیمی دارالعلوم دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سال سن 1447-48 ہجری سے عربی اول، عربی دوم اور عربی سوم میں جدید داخلے نہیں ہوں گے۔ اطلاعاً عرض ہے صرف اساتذہ دارالعلوم دیوبند و ملازمین دارالعلوم اور مقامی بچوں یعنی باشندگان دیوبند کا داخلہ ہوگا، شرائط پوری کرنے کی صورت میں۔ نوٹ: واضح رہے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر تمام جماعتوں میں داخلوں کی محدود تعداد کو مقابلے کے امتحان کے ذریعے اعلیٰ نمبرات کی بنیاد پر پورا کیا جاتا ہے، اس لیے طلبہ عزیز پختہ صلاحیت اور ٹھوس تیاری کے بعد ہی دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے حاضر ہوں۔ دوستو، یہ اعلان ہے دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب ہریدواری کی جانب سے۔ وہیں دوسرا اہم اعلان بھی سنتے چلے۔ تمام طلبہ عزیز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جلسہ انعامیہ انشاءاللہ تعالی 18-19 رجب المرجب سن 1447 ہجری مطابق 8-9 جنوری 2026 عیسوی جمعرات جمعہ صبح 8 بجے منعقد ہوگا۔ تمام طلبہ عزیز شرکت کریں اور وقت پر انعام حاصل کریں۔ غیر حاضر ہو جانے والے طلبہ کو بعد میں انعام نہیں دیا جائے گا، اس لیے حاضری کا اہتمام کریں اور شناخت نامہ ہمراہ لائیں۔ نوٹ: جلسہ انعامیہ ہفتم ثانیہ میں منعقد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انعامات کی تقسیم حسب ترتیب ہوگی۔ نمبر 1 خصوصی انعام من جانب دارالعلوم دیوبند۔ نمبر 2 انعام من جانب حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب۔ نمبر 3 دورہ حدیث شریف تکمیلات داخل۔ نمبر 4 دورہ حدیث شریف تکمیلات غیر داخل۔ نمبر 5 سال ہفتم عربی۔ نمبر 6 سال ششم عربی۔ نمبر 7 سال پنجم عربی۔ نمبر 8 سال چہارم عربی۔ نمبر 9 سال سوم عربی۔ نمبر 10 سال دوم عربی۔ نمبر 11 سال اول عربی۔ نمبر 12 تجوید قرآن داخل۔ نمبر 13 تجوید قرآن غیر داخل۔ نمبر 14 شعبہ دینیات پنجم تا اول۔ نمبر 15 حفظ و ناظرہ۔ نمبر 16 کتابت۔ دوستو، یہ اعلان بھی دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات مولانا مفتی محمد حسین صاحب ہریدواری کی جانب سے ہے، اس لیے آپ ان پیغام کو، ان اعلان کو اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرما دیجیے گا، کیونکہ بہت ہی ضروری اعلان ہے یہ۔ وہیں آخر میں اس اہم رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ دیوبند اور ندوہ۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے ان دونوں اداروں کو اہم جانتے ہوئے یوں بیان کیا تھا: ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ یہ ایک حقیقت ہے، بر صغیر میں دیوبند، ندوہ، مظاہر العلوم، علی گڑھ، اشرفیہ مبارک پور، جامعہ ملیہ وغیرہ ہمارے آباء و اجداد کے قائم کردہ اثاثہ ہیں، جو قوم و ملت کے لیے قائم کیے گئے۔ اصولی طور پر یہ ادارے کسی خاص طبقہ یا افراد کے لیے نہیں ہیں، اگرچہ عملی طور پر اس اصول کو برتنے میں کمزوریاں ہوں۔ ان میں سے ہر ادارہ مختلف مقصد کے لیے بنا ہے، اس لیے ان کا منہج بھی مختلف ہے۔ بطور اہل سنت ہم کچھ اداروں کے مقصد سے ہی متفق نہیں، جیسے کہ علی گڑھ جب قائم ہوا تو اس کا مقصد ہی مسلمانوں میں تجدد پسندی کا فروغ تھا۔ اس جوہری اختلاف کے باوجود وہ ہمارا ہی ادارہ تھا
اور خیر اب تو وہ ایک عام سا سیکولر ادارہ ہو کر رہ گیا ہے اور اس معاملے میں بھی ادارے کو معذور سمجھتا ہوں۔ ندوہ اور دیوبند کا مقصد بھی الگ تھا، لیکن ان دنوں اداروں میں مقصدیت کا جوہری اختلاف نہیں ہے کہ ندوے نے اصولی طور پر اہل سنت کے اصولوں سے انحراف کی بات نہیں کی، بلکہ اہل سنت کے اصولوں سے انحراف کو گمراہی جانا۔ لیکن ان کے مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ جدید دور میں اسلام کو نئی زاویے سے پیش کرنا چاہیے اور اس اصول میں بھی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ وہ نیا پیرایا کس طرح کا ہو، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس میں ہم جیسے طالب علم کا یہی خیال ہے کہ ندوے نے جس طرح کے اسلوب اور پیرائے کی بات کی ہے وہ مرجوح ہے، کیونکہ اس میں کئی بنیادی خامیاں ہیں، جیسے کہ ان کے یہاں نصابی طور پر کلام اور تصوف کے علمی سرمائے کو زیادہ مثبت کا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ندوہ ہمارے ہی اکابرین کی محنت اور جدوجہد کا ثمرہ ہے، اور ان کے اکثریت سلوک و تصوف سے منسلک بانسبت اللہ والے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہر ادارہ جہاں خصوصیات کا حامل ہوتا ہے وہیں اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب اداروں کو اپنا سرمایہ خیال کرے اور ایسے بحث و مباحثے سے پرہیز کرے جو مثبت تبدیلی لے کر نہ آئے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔